تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ریکارڈنگ کی ہے، جو بھی ہم نے ڈسکشن کی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ظاہر ہے پبلک کو وہ چیزیں اس لیے پسند آئیں کیونکہ وہ اینگلس کبھی لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری دو مین تشنگیاں ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک سورہ کہف کہ ہم سب کی فیوریٹ سورہ ہے اور ہم پہ فرض ہے، چاہے جمعے کو پڑھنا ہے قسم کا فرض ہی سمجھ لیں. اور دوسری جو ہے وہ قسمیں قرآن میں آنے والی. تو میرا خیال ہے آج ہم تھوڑا سا سورہ کہف پہ بات کرتے ہیں پہلے. اور سورہ کہف میں بھی چونکہ سورہ کہف میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں نا، ذوالقرنین کا ٹاپک ہے، اصحاب کہف کا ٹاپک ہے، تو اس طرح ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. تو اس سے پہلے ہم شروع اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو 3 سوال پوچھے گئے تھے، وہ سوال کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور پھر اس میں سے ہم ایک سوال جو کہ پہلا سوال تھا، مطلب جو کہ اصحاب کہف کا جو سوال تھا، ہم اس کو تھوڑا سا آج ایکسپینڈ کریں کیونکہ اس کا میرا خیال سے تعلق ہمارے وہ جو کیا کہنا چاہیے گیٹ ویز اینڈ ہول سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اس کا ڈائمینشن سے بہت زیادہ تعلق ہے. تو مجھے یہ انسٹرکشن آئی ہیں ویورز کی طرف سے کہ جی آپ جو ہے نا لقمہ کم دیا کریں، تو میں اب خاموش ہونے جا رہا ہوں ویورز. اچھا، یہ بہت خوبصورت ایریا آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اور جس بات سے آپ نے شروع کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، وہ جو 3 سوال پوچھے گئے تھے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ 3 سوال ہی کیوں؟ اگر آج کوئی اسلام پہ قرآن کریم پر سوال اٹھائے تو اس دنیا کے جتنے بھی ٹاپ فزسسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، فلاسفر ہیں، نان مسلم ہیں، وہ سب اکٹھے ہوں گے اور جو سب سے مضبوط ترین دلائل ہوں گے وہ اکٹھا کریں گے. یہ وہی سیناریو تھا جو اس ٹائم تھا کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے جو سب سے سخت سوال تھے اکیڈیمکلی وہ سامنے لائے تھے. وہ ڈیلیگیشن آئی تھی اور انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے، اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں. آپ یہ جانتے ہیں اور شاید آپ حیران بھی ہوں اور ویورز بھی کہ ان 3 سوالات کے پیچھے آج بھی سائنس پڑی ہوئی ہے. وہ ان تینوں سوالات کے جوابات جاننا چاہتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہماری یہ کائنات کتنی بڑی ہے کہ ہم اگر اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کریں تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. آبزرویبل یونیورس 90 بلین لائٹ ایئر 93 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے، صرف آبزرویبل یونیورس. کہ اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں تو 93 بلین لائٹ ایئرز لگیں گے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس کائنات نہ ہو تو کم سے کم سولر سسٹم کو ہی سمجھ لیں، وہاں چلے جائیں. تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جو ایسٹروناٹ ہے انہیں سلا دیا جائے اتنے وقت کے لیے کہ وہ ان کی ایج بھی نہ بڑھے، وہ ریسورسز بھی نہ کنزیوم کریں، بالکل، اور وہ ٹریول کر سکے. یہ وہ سوال ہے جس کے پیچھے ناسا مرا جا رہا ہے. بے شک آج تک اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا، کوششیں بڑی کر چکا ہے، اور اصحاب کہف یہی بھی ایکسپلین کر چکا ہے. دوسرا، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ایلون مسک نے ایک ڈیوائس پہ کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے نیورالنک. جی بالکل. نیورالنک صرف ایک سٹیپ ہے اس کی طرف کہ کیسے یہ ہیومن کانشیسنس جو ہے، یہ محمد علی صاحب جو ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے جو سیل ہیں وہ ہر 7 سال بعد ہر ایک سیل رینیو ہو جاتا ہے. 120 ڈیز بعد ان کا سارا بلڈ رینیو ہو جاتا ہے، ان کی سکن رینیو ہو جاتی ہے. پر اس کے اندر جو احساس ہے کہ میں محمد علی ہوں، وہ احساس، وہ کانشیسنس جو ہے کیری فارورڈ کیسے ہوتی ہے، وہ 7 سال بعد چینج تو نہیں ہوتی، وہ تو وہی رہتی ہے. وہ کچھ اور ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ اور ہے اسے ہم کیسے ٹرانسفر کر سکے اس باڈی سے جو ٹیمپریری ہے، جو ختم ہو جاتی ہے. کسی طرح سے ہم اس احساس کو اس میں سے نکال کر ایک ایسی باڈی میں ٹرانسفر کر دیں جو کبھی بوڑھی نہ ہو. ایسا کچھ ڈیولپ کر لیں. تو وہ کیا ہے، وہ روح کیا ہے، وہ احساس کیا ہے، وہ کانشیسنس، اس کا جواب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، نہیں دے پائے. نا. تیسرا، حضرت ذوالقرنین اور ان کا سببہ، ان کے راستے، کائنات کے راستے وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ کائنات میں گھومنا چاہتے ہیں. وہ حضرت ذوالقرنین کے سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے اسباب کو سمجھنا چاہتے ہیں. وہ اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے. تو یہ تینوں سوالات اب تک سائنس گھوم رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور وہ اس میں سے ایک کو بھی سمجھ نہیں پائی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو سوالات پوچھے گئے وہ کتنے گہرے تھے. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اگر اس کے ایک کو بھی ہم تو صرف قرآن کریم کی روشنی میں تدبر کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے،
پر اگر ہم ایک کو بھی آج تھوڑا بہت کنکلوڈ کر پائیں تو بہت بڑی بات اچیومنٹ ہوگی. بے شک بے شک. تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس میں پھر ہم پہلے سوال کی طرف نہ چلیں, ڈائریکٹلی اسی پہ چلتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی تعداد ایکس تھی, وائی تھی, زیڈ تھی, لیکن ساتھ ہی اللہ یہ کہہ رہے ہیں تمہیں اس کی تعداد سے کیا لینا ہے, ان کی تعداد سے. تو یہ اصحاب کہف کون ہے اور ان کی تعداد کیوں ہم جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ جواب سے زیادہ صحیح سوال بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. شاید ہم صدیوں سے سوال ہی ٹھیک نہیں پوچھ رہے. سوال جیسے قرآن کریم نے کہا کہ تعداد امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں امپورٹنٹ سوال یہ ہے, میرے بچے ہیں کل کو بڑے ہوں گے, میں خود جوان رہا ہوں, ہمارے آس پاس ہمارے رشتہ دار بھائی کتنے جوان ہیں, تو ہمیں تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ان نوجوانوں میں ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فزکس, بایولوجی, کیمسٹری کے لاز ہی بدل دیے, اتنا بڑا اعزاز دیا کہ قیامت تک ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود رہے گا. اتنا بڑا اعزاز آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد ضروری نہیں ہے, سوچو کہ اتنا بڑا اعزاز اسے کیوں ملا اور تم اس سے کیا سیکھ سکتے ہو, تم اسے اپنے آپ پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہو. ذرا سوچئے نا, اس اعزاز کو ذرا دیکھیے نا. وہ انبیاء کرام تو نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا, اور ہر جمعے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ہر جمعے ان کا ذکر کرتے ہیں, اور ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا. اور ایسا ذکر نہیں کیا ان کے لیے اس دنیا کے جو عام انسان کے لیے قوانین ہیں انہیں بالکل بدل کے رکھ دیا. کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم نہیں پوچھتے, جو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر ہمیں کرنے کو کیوں کہا ہے. دیکھیں, میں اور آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں, اس معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس کی کچھ نارمز ہوتی ہیں, اس کی ویلیوز ہوتی ہیں, اور جب بھی آپ اس سے ڈائیورٹ کرتے ہیں نا تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. لوگوں کا سامنا کرنا, لوگوں کے خلاف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بے شک. اب سے کچھ وقت پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, ایک پینگوئن کی. اس کا پورا قافلہ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ راستہ بدل دیتا ہے. وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی, کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہم انسان ہیں, ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں, یہ اس کے بالکل خلاف بات ہے. ہم جو ہے وہ بینڈ ویگن اپیل پہ چلتے ہیں. بینڈ ویگن اپیل یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. کنفارمیٹی بائس. کنفارمیٹی بائس ہے. ہمیں لگتا ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا. اور جب آپ سب کر رہے ہیں اور آپ نہیں کرتے ہیں, آپ اپنے ایک بچے کو دیکھیں, اگر وہ صحیح راستہ اپنا لے, ہماری ڈیفینیشنز کو دیکھیں, ہماری ڈیفینیشنز کیا ہے. اگر ہمارا بچہ سچا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا سادہ انسان ہے یار, اس کو اپنا فائدہ کرنا نہیں آتا. ہماری ڈیفینیشنز غلط ہو چکی ہیں. تو اگر ایک بچہ آج کل صحیح راستے پہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مین اسٹریم سے الگ ہو جائے گا, تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. اسے کس کس ناموں سے پکارا جائے گا, اسے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کیا کیا کہہ کر پکاریں گے. وہ سوشل پریشر کو وہ آپ کو لگتا ہے ہینڈل کر پائے گا؟ کبھی بھی نہیں. اتنا بڑا کنفلکٹ پیدا ہو جائے. تو پھر ذرا سوچیں کہ کچھ نوجوان, جب پورا ملک ان کے خلاف, جب بادشاہ نے فائنل الٹیمیٹم دے دیا کہ یا ہمارے ساتھ یا ختم, پورا ملک خلاف, اور یہ کھڑے ہو گئے, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ بادشاہ آپ کے خلاف ہے, پورا ملک سارے آپ کے خلاف ہیں, اور آپ کھڑے ہو گئے کہ نہیں, میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یہ وہ راز ہے جو اصحاب کہف کا ہے, یہ وہ راز ہے جو میرے لیے جس میں سبق ہے. آج ذرا دیکھیں نا, کون سا غلط کام ہے جو وہ نہیں ہو رہا, اور جب آپ کہتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ سب کر رہے ہیں. سب کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں. اسی لیے کر رہے ہیں نا ہم لوگ. تو جو اعزاز ملا ان کو, وہ اس لیے ملا کہ جب ساری دنیا خلاف تھی وہ اللہ کے لیے کھڑے رہے. میں آج بھی کہتا ہوں, ہر اس نوجوان سے کہتا ہوں جو یہ دیکھ رہا ہے, صرف نوجوان سے نہیں, ان کے ماں باپ سے, بھائیوں بہنوں سے, سب سے, آج بھی اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو آج بھی وہی اللہ کی مدد ہوگی, کہ صرف اللہ کے لیے. یہ سوچے بغیر کہ یہ کیسے ہوگا, یہ سب لوگ تو میرے خلاف ہیں, کیسے زندگی ہوگی, اللہ کی مدد ہے. فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار, ایسے ہی. اور یہ وہ سوال ہے جسے ہمیں پوچھنا چاہیے تھا, جسے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. سوشل پریشر کو کیسے ایبزارب کریں. ہماری ساری عادتیں جو ہیں وہ سوشل پریشر کے اندر ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سوشل پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں.